نسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ جل شانہ اپنی مبارک و معتبر کتاب میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان، بے شک انسان، بے شک آدمی، لفی خسر، نقصان میں ہے، بربادی میں ہے، تباہی میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تاکید فرمائی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیحت کی۔ معزز سامعین، یہ اللہ عز و جل کی مقدس کتاب جو قرآن مجید ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزوں میں بڑا معجزہ ہے۔ یہ ہر دور میں، ہر وقت میں انسان کی رہبری کرتی ہے اور صبح قیامت تک اس کی رہبری کرتے رہے گی۔ اس کے لیے ہدایت اور نور ہے یہ کتاب۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے زمانے کی قسم ہے، تمام انسان نقصان میں ہے، بربادی میں ہے، خسارے میں ہے۔ میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ حالت حاضرہ میں ہم دیکھیں، ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پریشان حال ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی اس مہاماری کے دور سے گزر رہا ہے اور پریشان ہے کہ کیا کیا جائے۔ کچھ وہ ہے جناب والا جو تجارت سے پریشان ہے، اور کچھ وہ ہے جن کے گھر میں اناج نہیں ہے، کچھ وہ ہے جو اپنے بیٹیوں کی شادیوں کو لے کر پریشان ہے، اور ابھی فی الحال ہر کوئی بیماری یعنی کورونا سے پریشان ہے۔ لیکن اس پریشانی میں بھی اللہ جل شانہ کا یہ مقدس کلام ہماری رہبری کرتا ہے، دنیا تو پریشان ہوگی، اس لیے اے ایمان والو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد، اللہ اس کے رسول کو ماننے کے بعد تمہاری ذمہ داریاں بھی ہے، تمہارے کچھ کام ہے جو تمہیں کرنا ہوگے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جب تم نے ایمان لایا، الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے، اللہ کو مانا، رسول اللہ کو مانا، وعملوا الصالحات، پھر تم کو نیک عمل کرنے ہوگے۔ اب نیک عمل میں سب ہے، روزے ہے، نماز ہے، حج و زکوٰۃ ہے نا، خیرات ہے، صدقات ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، ہر وہ نیک افعال نیک کام میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ راستے سے جا رہے ہو اور راستے میں تکلیف دہ چیز ہو، اس کو آپ نے اٹھا کر ایک طرف کر دیا، وہ بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے اور وہ بھی نیک کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا اس نے جو ہے تو راستے کا حق ادا کیا اور اس کو صدقے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ہمارا دین بڑا پیارا اور بڑا انوکھا دین ہے صاحب۔ اب اللہ فرماتا ہے جب نیک اعمال آپ کرو اور نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ تو پھر کرو کیا؟ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، حق کے پیغام پہنچاؤ، حق بات پہنچاؤ، ایک دوسرے کو حق کی بات پہنچاؤ۔ حق کی بات کیا ہے؟ قرآن مجید یہ حق کی بات ہے، رسول اللہ کی حدیث یہ حق کی بات ہے، علماء اکرام کے اقوال یہ حق کی بات ہے، صحابہ اکرام کی زندگی یہ حق کی بات ہے۔ اب ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن پریشان حال ہو اور اس کی پریشانی میں دوسرا مومن شامل نہ ہو تو اس نے اپنے مومن بھائی کا حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا، یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے دور حاضر کے علماء کیا کہتے ہیں، پہلے یہ آیت کریمہ کو مکمل کر لے۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ حق کہو گے، حق کی باتیں دوسرے تک پہنچاؤ گے
تو تکلیفیں آئے گی صاحب، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے پہنچاؤ، حدیث کے حوالے سے پہنچاؤ، صحابہ کے حوالے سے پہنچاؤ، علماء کے حوالے سے پہنچاؤ، آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مگر یاد رکھو، یہ حق کی بات جب آپ پہنچاؤ گے تو اس کے بعد کامیاب وہ لوگ ہوگے وتواصوا بالصبر، جو صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے نظر آئے گے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرتے رہیں گے۔ لوگوں، دور حاضر میں ہمارا حال چھپا نہیں ہے، بہت پریشانیاں بالخصوص اسلام کے چاہنے والوں کو دی جا رہی ہیں، اور اس پریشانی میں ایک بڑی پریشانی یہ بھی ہے کہ ابھی کورونا نام کی ایک بڑی بیماری جس نے پوری دنیا کو، پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، ایسی مہاماری کے دور میں اللہ عز و جل نے ہمیں رمضان عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا صاحب۔ یہ بات اور ہے کہ ہم جلد سمجھ جائے یا دیر سمجھ جائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک مصیبت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں، ساتھ میں آسانی ہے۔ مع العسر یسرا، بعد العسر یسرا نہیں ہے، مع العسر یسرا، اسی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہاں بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اللہ جانے یہ جو پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر کیا آسانی تھی؟ اللہ عز و جل نے رمضان عطا فرما دیے ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ بیماری 6 مہینے پہلے آ جاتی یا 2 مہینے بعد آتی، مگر نہیں، اسی مہینے میں اللہ نے رمضان عطا کیے۔ کس کو عطا کیے؟ رمضان کے روزے کس پر فرض ہے؟ پوری دنیا پر نہیں ہے صاحب، اس پر فرض ہے، الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا اس پر فرض ہے۔ اللہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے بیماری اس لیے نازل کی کہ اے ایمان والو، تم نے ایمان لایا ہے، تم نیک عمل کرو، یعنی روزے رکھو، تم روزے رکھو گے میں اس کی برکت سے جو ہے تمہارے جو ہے تو گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہیں بیماری سے بھی دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہم آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہماری رہبری کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دوسرا عشرہ گزرنے کے قریب ہے، اور تیسرا عشرہ 2 دن کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اب جو ہے تو ہماری ماں بہنیں، خواتین اسلام شاپنگ کی طرف راغب ہوگی، ان کی توجہ ابھی سے دکان کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ خریدنا ہے، ہم نے یہ خریدنا ہے، ہم نے یہ خریدنا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اے اسلام کو چاہنے والی اور ماننے والی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری کنیزوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں رہنے کے سپنے اور خواب دیکھنے والیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ایسے ماحول سے تم گزرو تو کیا کرو؟ حق والوں کی بات مانو، وتواصوا بالحق، حق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب حق کیا ہے؟ حق آپ سے چھپا نہیں ہے صاحب۔ جو عورتیں، اس میں وہ عورتیں شکار ہوگی یا وہ مرد شکار ہوگے خریدی میں جن کی نئی شادی ہوئی ہے۔ کچھ نوجوان طبقے کے لوگ یہ سوچتے ہیں جب پہلی عید نئی دلہن کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ میں یہ سوچتے کہ ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے کہ اس کو پہلے عید میں جو ہے تو جوڑے کی شکل میں تحفہ دے، چوڑیوں کی شکل میں تحفہ دے، جو ہے تو جوتوں کی یا سینڈلوں کی شکل میں اس کو تحفہ دے۔ صاحب ایسا نہیں ہے۔ آپ نے شاید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی عید کے متعلق نہیں پڑھا، شاید نہیں پڑھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے۔ انہوں نے پہلی عید میں ہماری روحانی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دلایا تھا، اور ہماری ماں
روحانی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمائش کی تھی، پڑھیے آپ، دنگ رہ جائے کہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا صاحب کہ ہمارا ایک بھائی جو بیماری سے جھلس رہا ہو، مر رہا ہو، اے میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کپڑے لینے جاؤ گی؟ آپ دکانوں پر جاؤ گی کپڑے لینے، شاپنگ کرنے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہمارے کچھ چھتیس گڑھ کے بھائی یا بہار کے کچھ بھائی جو ابھی تک گھر نہیں پہنچے، مزدور بن کر وہ اپنے گھر سے نکلے تھے کہ کچھ پیسے کما کر ہمارے گھر والوں کی دیکھ بھال کریں گے، اس میں کچھ وہ ہے جو اب کبھی گھر بھی نہیں آئے گے، کچھ وہ ہے جنہوں نے ٹرین کی پٹریوں پر اپنی جان دے دی، کچھ وہ ہے جو بھوک سے مر گئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھتے ہیں، اس بیوہ ماں سے پوچھتے ہیں، امی ہم نے تو سنا ہے کہ ابو دلی سے نکل چکے ہیں، ہم نے سنا ہے ابو گجرات سے نکل چکے ہیں، ہم نے سنا ہے ابو بمبئی سے نکل چکے ہیں، کب آئے گے؟ تو ماں ان بچوں کے سر پر ہاتھ گھما کے کہتی ہے، بیٹا تمہارے والد صاحب بہت دور گئے ہیں، اب وہ نہیں آئے گے، اب وہ نہیں آئے گے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، وہ کہتی ہے، بیٹا نہ اب ہمارے لیے کپڑے ہیں اور نہ اب ہمارے لیے عید ہے، تمہارے والد جو تمہیں عید کے سامان کے لیے آ رہے تھے اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ بتاؤ، ہمیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اگر ہمارا مومن بھائی تکلیف میں ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم خوشی منائیں، ہم بھی اس کے دکھ میں شامل ہو جائے، اس کی پریشانی میں شامل ہو جائے۔ ہمارا بھائی دنیا میں نہیں رہا، کچھ بھائی وہ ہے جو گھر پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، پریشان حال ہے، اور ہم شاپنگ کریں گے؟ نہیں میری ماں بہنوں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچے کے لیے کپڑے لے آ رہے ہو اور وہی کپڑا آپ کے بچے کا کفن بن جائے۔ ایسا نہ ہو اے نوجوانوں، جس دلہن کے لیے تم شاپنگ کر رہے ہو وہ شاپنگ دلہن کی آخری شاپنگ بن جائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہو جائے۔ لہٰذا ایسا نہ کرو۔ ارے ہماری بستیوں میں اس کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری بستیوں کا ہم جائزہ لیں۔ میں نے ایک شخص کے تعلق سے سنا جس کا حال یہ ہے، اس کے گھر پہ روزہ کھولنے کے لیے کھجور تک نہیں ہے، وہ نمک سے اور پانی سے روزہ افطاری کر رہا ہے۔ ہم شاپنگ کریں گے؟ علماء کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر کہہ رہے ہیں، قوم کے مفکر کہہ رہے ہیں کہ اس سال ہمیں عید جو ہے سادگی سے منانا ہے، لیکن ہمارے قوم کی ماں اور بہنیں ہیں جو دوڑی چلے جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اپنی دولت پر غرور مت کرو، اپنے پاس ہونے والے پیسوں پر غرور مت کرو۔ صاحب بڑے بڑے پیسے والے دنیا سے چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو یہ حق کی بات تم تک پہنچائی جا رہی ہے وتواصوا بالحق، اس کو مانو، اور تمہیں شیطان نہیں ماننے دے گا، اس پر آمادہ نہیں ہونے دے گا۔ تو کہو وتواصوا بالصبر، ہمیں صبر کر کر اس سال کی عید سادگی سے منانا ہے۔ اور جب تم صبر کرو گے تو ہوگا کیا؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ ہم اگر صبر کر بھی لیں گے مولانا صاحب تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ارے صبر ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ تم صبر کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کون سی پریشانی آئے گی، کون سی بیماری آئے گی، کون سی مصیبت آئے گی؟ لہٰذا میں تمام دنیا سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال کی وہ شاپنگ نہ کرے، سادگی سے عید منائے، اور بالخصوص میں میرے ملک کے
لوگوں سے اور خواتین سے گزارش کروں گا کہ اس سال وہ سادگی کے ساتھ عید منائے، اور جو ہے تو آپ غریب جو پڑوسی آس پاس میں رہتے ہیں وہی عید کے کپڑوں کے پیسے سے ان کے گھر میں جو ہے تو کرانہ بھر دے۔ اور یاد رکھے اس لاک ڈاؤن میں یہ بھی دیکھا گیا ہے، یہ میرا تجربے کی بات میں کر رہا ہوں، جو امیر ہے وہ بھی خوشحال ہے، اور جو سب سے زیادہ غریب ہے وہ بھی خوشحال ہے، اس لیے کہ امیروں نے جب دان دیا، خیرات اور صدقات دیے تو وہ غریبوں میں دے دیے۔ اب غریبوں کے ہاں کچھ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ غریب کے ہاں اب اتنا آ چکا ہے کہ وہ بیچنے پر آمادہ ہے اور بیچ کر اپنی دوسری ضرورت پوری کر رہا ہے پیسوں سے۔ لیکن جو بیچ کا طبقہ ہے نا، بیچ کا طبقہ صاحب، اس پر غور و فکر کیجئے۔ بیچ کا طبقہ بہت پریشان حال ہے، اس لیے کہ وہ خوددار ہوتا ہے، اس کو شرم آ رہی ہے کہ میں مانگوں کیسے، میں تو اچھا خاصا کمانے والا تھا، میں تو اچھا خاصا آٹو چلا کر اپنے گھر میں پیسے لا کر اپنے بچوں کی پرورش کرنے والا تھا، میں نے سوال کس کے سامنے کرنا، میں نے جو ہے تو ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا۔ یعنی امیر جو ہے سب سے زیادہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، جو سب سے نیچے کا غریب ہے وہ بھی سب سے زیادہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن صاحب جو بیچ کا طبقہ ہے نا، بیچ کا طبقہ وہ پریشان حال ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ غریبوں کے ساتھ ساتھ بیچ کے طبقے کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ اس سورے کے صدقے طفیل تمام مومنین کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما، اور جو مومنین مولا پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے مولا ان کو شفا یابی عطا فرما۔